Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are all good and safe from the COVID-19 as your families as well. Dear student, this is basically lecture number 4 from my side, Muhammad Asif Idris, your economics tutor. So in last 3 lectures we was discussing about the decomposition of price, which is further decomposed into 2 effects like income effect and substitution effect. That is basically price effect. So dear student, there were all the principles and the factors behind that demand, which we have discussed in last 3 lectures. کہ جب کوئی کنزیومر کوئی چیز سے کنزیوم کرتا ہے تو ڈفرینٹ ایفیکٹ کے بعد جب انکم ایفیکٹ آتا ہے، سبسٹیوشن ایفیکٹ آتا ہے، تو اس کا جو ایکولیبریم پوائنٹ ہے وہ کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، یا ان کا سیٹسفیکشن لیول کس طرح چینج ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز اور پرنسپل تھے دیٹ واز ایکٹنگ بیہائنڈ دیٹ ڈیمانڈ. بٹ ٹوڈے لیکچر از اے تھیوری آف پروڈکشن. اینڈ پروڈکشن کی جب بات کریں گے تو سپلائی ضرور ذہن میں آئے گی. کوئی بھی پروڈیوسر جب کوئی چیز پروڈیوس کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی سپلائی کو ضرور مائنڈ میں رکھتا ہے کہ کتنی سپلائی کرنی ہے، اس کے مطابق کتنی پروڈکشن دینی ہوتی ہے. تو ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا فیکٹرز اینڈ پرنسپل بیہائنڈ دا سپلائی. Basically, there are basically 2 determinants of the supply. One is the production and the second is the cost. But now we shall study only the production over here. In the word of Professor Dr. Muhammad Hussain Chaudhary, the act of producing goods and services which fetch a price in the market is called the production. In a simple wording, we can say that the process to transform the inputs into the output to meet the human wants is called production. Production mean ہے کہ جب ہم کوئی چیز پروڈیوس کرنے لگتے ہیں تو اس میں کون سی انپٹس یوز ہوتی ہیں. انپٹس جیسا کہ میں نے یہاں پہ سلائیڈ میں بھی جیسے شو کیا ہوا ہے کہ انپٹس ہمارے پاس مختلف ہوتی ہیں، لائک جو پروڈکشن میں کام آتی ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، ٹیکنالوجیز وغیرہ. اینڈ آؤٹ پٹس جو فنش فارمڈ ہمارے پاس آئے گی، جو بھی پروڈیوس ہم کر رہے ہوں گے اس کی جو فنش فارم آئے گی. فنش فارم مین کہ وچ وی کین یوز دیٹ تھنگ دیٹ از کالڈ فنشڈ فارم. وہ ہمارے پاس جس طرح یہاں پہ سوپ دیا ہوا ہے، اومنی کارز دیے ہوئے ہیں، ایٹسٹرا لائک کہ ہمارے پاس یہاں لیا میں شوگر مل ہے، تو شوگر جو ہمارے پاس فنشڈ فارم میں پروڈکٹ آتی ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے جو انپٹس ہمارے پاس آتی ہیں وہ ایک شوگر کین جو مین انپٹ ہے. شوگر کین کو یہاں اویلیبل کرنے کے لیے ہمیں لیبر کی ضرورت ہوگی، تو لیبر بھی ہمارے پاس انپٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہے. اس طرح ہمیں اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو لینڈ بھی انپٹس میں آتی ہے. اس طرح وہ ٹیکنالوجی ہم اس میں لگاتے ہیں، تو وہ جو مشینری ہوتی ہے، سارا کچھ جو کیپٹل کے طور پہ یوز ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی ہوگی. تو یہ ان چیزوں کو ہم یوز کرنے کے بعد مختلف اسٹریٹجیز اینڈ پلاننگس کے بعد ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ شوگر آتی ہے، ان کیس آف دیٹ شوگر مل. تو ہمارے پاس یہ پروڈکشن کا پروسیس ہے، جیسے کہ یہاں سلائڈ میں لکھا ہوا ہے، اٹ از اے پروسیس ان وچ انپٹس آر کنورٹڈ انٹو دی آؤٹ پٹ از کالڈ پروڈکشن. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پروڈکشن فنکشن. پروڈکشن فنکشن بیسیکلی ڈیپینڈز اپون انپٹس. یہاں جتنی انپٹس ہیں ان کی ڈیپینڈ کر رہی ہے، آؤٹ پٹ جو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے انپٹس پہ، اور وہ اسٹریٹجیز اینڈ پلاننگز اور وہ میتھڈز جو ہم یوز کرتے ہیں ٹو گین دا میکسیمم آؤٹ پٹ، وہ تمام جو پروڈکشن فنکشن اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از دا ڈیپینڈنس آف آؤٹ پٹ اوور انپٹس از کالڈ پروڈکشن فنکشن. جس طرح نیچے اس میں یہاں سلائڈ میں بھی لکھا ہے پروڈکشن فنکشن مینس دا فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین انپٹس اینڈ آؤٹ پٹ از دا پروسیس آف پروڈکشن. سو دا پروڈکشن کو ہم کیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں ایز اے فنکشن آف لینڈ، لیبر، کیپٹل، انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیز ایٹسٹرا از دا فنکشن آف اٹس پروڈکشن فنکشن. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کلاسیفیکیشن آف پروڈکشن فنکشن. کلاسیفیکیشن آف پروڈکشن فنکشن میں there are 2 types of classifications. One is the classical production function. یہ کلاسیکلز نے اسکول آف تھاٹس جو ہمارا تھا ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ان دا پریویس اسٹڈیز. دا انٹرو آف دس اکنامکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسیکلز میں جو مین نام ہمارے پاس ایڈم سمتھ تھے، وہ دا فادر آف اکنامکس. اس کے بعد واکر تھے، مالتھس،
یہ تمام لوگ جنہوں نے کلاسیکل اسکول آف تھاٹس دیا تھا، تو کلاسیکل اسکول آف تھاٹس نے پروڈکشن فنکشن میں بھی رول ادا کیا. انہوں نے کہا کہ جی صرف لیبر جو ہے وہ ایز اے ویریبل یوز ہوگی یہاں پہ، اور ان شارٹ رن جو کلاسیکلس تھے وہ شارٹ رن کے لوگ، شارٹ رن میں انہوں نے کہا کہ صرف لیبر ویریبل کے طور پہ یوز ہوگی، کیپٹل جو ہوگا وہ کیپٹ کانسٹنٹ ان دیٹ شارٹ ٹائم. اور اسی طرح نیو کلاسیکلز میں جو الفرڈ مارشل لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پروڈکشن فنکشن از دا فنکشن آف لیبر اینڈ کیپٹل بوتھ، کہ اس میں انہوں نے دونوں چیزوں کو یوز کیا ایز اے ویریبل ان لانگ ٹائم، ان لانگ رن میں، کہ لیبر اینڈ کیپٹل بوتھ آر یوز ایز اے ان پٹ ویریبلز. اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کنسیپٹس آ جاتے ہیں، لائک لینڈ کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز سچ ایز دا سرفیس، منرلز، ایئرز، ریورز، سی ایٹسیٹرا جو ہمارے پاس فری گفٹ آف نیچر ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ فلپس ہالڈوک نے کہا تھا کہ لینڈ انکلوڈز آل دا نیچرل ریسورسز وچ از یوزڈ ان دا پروڈکشن. پروڈکشن میں تمام نیچرل ریسورسز جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو انسان کو ایز اے ایڈ ملتی ہے زمین کی طرف سے، ہم اسے لینڈ کہتے ہیں بیسیکلی. سو لیبر جو ہے مینٹل اینڈ فزیکل ایفرٹ ڈن بائی اے مین ود ویو آف دس پروڈکشن فنکشن جو ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ لیبر بیسیکلی وہ، اس کی اگر ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے تو لیبر بیسیکلی آل دا ہیومن ایٹیٹیوڈز فزیکل اینڈ مینٹل that are used in the production of goods and services that called by the Phillips Haldwig نے کہا تھا، فلپ ہالڈوک نے، کہ یہ ہماری ہیومن ایٹیٹیوڈ، فزیکل مینٹل ایگزسٹنس ڈیورنگ دا پروڈکشن فنکشن، ایسے ہم لیبر کہتے ہیں. کیپٹل بہتر جانتے ہیں کہ مین میڈ گڈس جو ہوتی ہیں ہمارے پاس یوز ان دا پروڈکشن پروسیس، وہ تمام جو ہے کیپٹل میں آ جاتی ہیں. مین کہ وہ کیپٹل کی تمام ایسی چیزیں لائک ہمارے پاس 2 ٹائپس کے میٹیریل آ جاتے ہیں. ایک کیپٹل آتا ہے ہمارے پاس میٹیریل کیپٹل، دوسرا آتا ہے ہمارا نان میٹیریل کیپٹل. میٹیریل کیپٹل میں تو وہی ایگزسٹنس جو ہمارے پاس فزیکل فارم میں جو مشینری وغیرہ آ جاتی ہیں، مین میڈ چیزیں جو پروڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ہمیں، وہ تمام کیپٹل میں آتی ہیں. نان میٹیریل کیپٹل میں ہمارے پاس وہ مینٹل جو ہیومن اسکلز ہوتی ہیں یا نالج ہوتا ہے، وہ میں ہم کیپٹل کے طور پہ یوز کرتے ہیں. کہ جس پروڈکشن فنکشن میں یا جس انڈسٹری کے پاس اسکلڈ ورکر ہوں گے، نالجڈ ورکر ہوں گے، وہ زیادہ پروڈکشن، اس کی میکسیمم پروڈکشن آئے گی. تو دس از آلسو اے کیپٹل وچ از یوزڈ ایز اے ان پٹ ان پروڈکشن فنکشن. تو اس کے بعد ہمارے پاس آرگنائزیشن آ جاتی ہے. آرگنائزیشن یا انٹرپرینورشپ میں ہم جیسا کہ یا فرینک ایچ نائٹ نے کہا ہے، این انٹرپرینور از اے پرسن who performs the dual function of risk taking and control. کہ یہاں ایک ایسا پرسن ہے جو ڈوئل کام کر رہا ہے ایز اے فنکشن، ڈوئل فنکشن آف رسک ہے، وہ رسک ٹیکنگ بھی ہے اینڈ رسک کنٹرول بھی ہے. اس کو اگر سمپل ورڈنگ میں ہم کہتے ہیں the entrepreneur is a person or a group of person and institutions or a group of institutions who combines, coordinates, supervises and manage other factors of production to produce the goods and services. کہ وہ تمام جو ایک آدمی ہو سکتا ہے، مختلف آدمی، گروپ آف انڈسٹری اور گروپ آف انڈسٹری جو کہ کمبائن کام کرتی ہے، سپروائز کرتی ہے اور مینیج کرتی ہے تمام پروڈکشن فنکشن کو، اور ہمیں پروڈیوس کر کے دیتی ہے پروڈکٹ اور سروسز. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ایز اے ان پٹ یوز ہوتی ہیں. ایسا کنسیپٹ آف پروڈکشن میں نیکسٹ سلائیڈ ہم نے دیکھا ہے. گروپ آف پروڈکشن میں، کنسیپٹ آف پروڈکشن میں پہلے پاس ہمارے پاس جو ہم نیکسٹ پروڈکشن لاز میں ہم جو یوز کریں گے، یہ کنسیپٹ ٹوٹل پروڈکٹ کے کنسیپٹ ہم یوز کریں گے. ٹوٹل پروڈکٹ ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں ٹوٹل آؤٹ پٹ پروڈیوس بائی دا امپلائز آل یونٹ آف ان پٹس. لائک ہم آل یونٹ آف ان پٹس یوز کر کے ٹوٹل آؤٹ پٹ جو ہم لے رہے ہیں ہم اسے ٹوٹل پروڈکٹ کہتے ہیں. لائک کہ ہمارے پاس 10 امپلائیز ہیں، 10 ورکرز ہیں جو ہمیں 50 یونٹس آف جو ایز اے آؤٹ پٹ وہ ہمیں پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، تو 50 ول بی کنسیڈرڈ ایز اے آؤٹ پٹ ٹوٹل پروڈکٹ ہم اسے کہیں گے. اسی طرح مارجنل پروڈکٹ، ایم پی مارجنل پروڈکٹ میں جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا فارمولا
کہ یہ جو ڈفرینشیٹ آف ٹوٹل پروڈکٹ ہے اوور رسپیکٹ ٹو دا ٹوٹل اینڈ ایڈیشنل یونٹ آف لیبر، کہ لائک ہمارے پاس اوپر اس کی ڈیفینیشن میں تو جائیں گے تو نیٹ ایڈیشن ٹو دا ٹوٹل پروڈکٹ ڈیو ٹو دا امپلائنگ این ایڈیشنل یونٹ آف ان پٹ، لائک ہمارے پاس ان پریویس ٹوٹل پروڈکٹ میں ہم نے بات کی کہ 10 ورکرز جو ہیں وہ 50 یونٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، یہاں ہم نیٹ ایڈیشن دیکھیں گے کہ ایک امپلائی کو ہم بڑھا دیں گے، ایک ورکر کو بڑھانے کے بعد جو نیٹ ایڈیشن آئے گا ان ٹوٹل پروڈکٹ دیٹ ول بی مارجنل پروڈکٹ۔ یہاں پہ 11 ورکرز کو کر دیتے ہیں، ایک ورکر بڑھا دیتے ہیں، جس سے ہمارے پاس جو ٹوٹل پروڈکٹ آئی ہے، ٹوٹل آؤٹ پٹ آئی ہے وہ ہے 53۔ تو سپوز جو 3 یونٹ ہیں ہمارے پاس وہ یہ مارجنل پروڈکٹ کہہ لیں گے۔ سمبولیکلی ہم نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ ٹوٹل پروڈکٹ ود رسپیکٹ ٹو انکریز ڈفرینشیٹ ان لیبر، یہ ہمارے پاس ایوریج پروڈکٹ۔ ایوریج تو آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو نکالنے کے لیے جو ہمیں ایوریج نکالنی پڑتی ہے ٹوٹل اوور نمبر آف دیٹ ورکرز، کہ ٹوٹل پروڈکٹ ہم لے لیں گے، جیسے 50 ہمارے پاس ٹوٹل آؤٹ پٹ تھی اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا ٹوٹل ورکرز پہ، تو یہ ہمارے پاس ایوریج پروڈکٹ آ گئی۔ یہ ہم کنسیپٹ آگے یوز کریں گے سارے۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم یہ جو چیزیں ہیں وہ لاز آف ریٹرن پڑھیں گے، مطلب جو لاز آف پروڈکشن ہے، لاز آف ریٹرن ٹو اسکیل۔ لاز آف ریٹرنز ٹو اسکیل میں ہم شارٹ رن کو دیکھیں گے، اونلی 1 ویریبل جس میں یوز ہوتا ہے۔ اس طرح لاز آف ریٹرن ٹو اسکیل جو ہم نے یہاں پر آگے دیکھنا ہے، لانگ رن میں لاز آف ریٹرن ٹو اسکیل جو ہے وہ جس میں ہم دونوں ویریبلس کو ایز اے ویریبل کنسیڈر کرتے ہیں، جس میں لیبر بھی کنسیڈر ہوتی ہے اور کیپٹل بھی کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو پروڈکشن از اے پروسیس ویئر بائی ان پٹس آر ٹرانسفرڈ ان ٹو آؤٹ پٹس۔ دا پروڈکشن process can be discussed under 2 types of laws۔ وہ یہ 2 types of laws ہیں، the laws of returns and laws of returns to scale۔ law basically in both we use inputs to produce outputs۔ یہ ہیں کہ efficient use of جتنے بھی laws ہیں جو کہ efficient use of inputs consider ہوتے ہیں، جس کو ہم enhance کرتے ہیں آؤٹ پٹ کو، یہ تمام laws جو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے یہ لاز جس طرح ہم نے لکھ دیا یہاں پہ شارٹ رن میں، یہ بیسیکلی تمام لاز جو ہیں وہ پروڈکشن کے لیے ہی ہوتے ہیں کہ ہم کتنی لیبر یوز کر رہے ہیں، اس کے عوض ہمیں کتنی آؤٹ پٹ اس کی مل رہی ہوتی ہے، یا ہم لیبر کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم لیبر کو بڑھا کے میکسیمم آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں، لیکن میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کے بعد اگر ہم مزید لیبر کو انوالو کرتے ہیں جو پروڈکشن، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیکریز ہونے لگتی ہے ود انکریز آف دیٹ لیبر پروڈکشن۔ لیبر کی انوالومنٹ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر بھی ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ایز وی ول ڈسکس ان نیکسٹ فیو سلائڈس۔ یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں ریٹرنز ٹو اسکیل کیا ہے، شوز دا ڈگری بائی وچ دا لیول آف آؤٹ پٹ چینجز ان ریسپیکٹ ٹو گیون دا چینج ان آل دا ان پٹس ان دا پروڈکشن فنکشن۔ جیسے کہ ہم ان پٹ کو چینج کریں گے اسی لحاظ سے ہمارے پاس پروڈکشن جو ہماری آؤٹ پٹ ہے وہ بھی چینج ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھا، کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل میں when a proportional increase in all the inputs، جیسے ہم proportional increase کرتے ہیں inputs میں، yield as equal proportional increase in output۔ آؤٹ پٹ میں جو equal increase آئے گا with a proportional increase in all inputs، یہ ہمارا کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہوگا۔ انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہم دیکھیں گے کہ میں نے پروپورشنل انکریز ان آل انپٹس ییلڈ مور دین پروپورشنل انکریز ان آؤٹ پٹ، اور اس طرح ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھیں گے وین پروپورشنل انکریز ان آل انپٹس ییلڈ لیس دین پروپورشنل انکریز ان آؤٹ پٹ۔ یہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ دیکھیں گے پہلا انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے، یہاں پہ ہم مارجنل پروڈکٹ کے دیکھیں گے۔ مارجنل پروڈکٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہاں لیبر یا کیپٹل کے یونٹس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم اسے کہیں گے انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل۔ جیسے کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہم لیبر اور کیپٹل کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کے کورسپونڈنگلی ہمارے لیے جو ہمارے مارجنل پروڈکٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہتی جا رہی ہے، کہ کانسٹنٹ ہے، جتنی ہم لیبر کو بڑھائیں گے کیپٹل کو بڑھائیں گے، لیکن ہمارے پاس جو مارجنل پروڈکٹ ہے، مین کی جو نیٹ ایڈیشنل یونٹ ان ٹوٹل پروڈکٹ ہے وہ سیم ہوتا جا رہا ہے۔
اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پہ ہم میکسیمم جو ہے ٹوٹل پروڈکٹ گین کر لیتے ہیں which is 60 over in the slide. تو اس کے بعد ہم جیسے ہی کیپٹل یا لیبر کو انکریز کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیکریزڈ ہونے جاتی ہے انسٹیڈ آف انکریزنگ جو ہے یہ ڈیکریز ہونے جاتی ہے. تو دیز آر آل دا ریٹرنس ٹو اسکیل آر دا لاز آف پروڈکشن. نیکسٹ ہم دیکھا کہ لینئرلی ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن وہ ہوتے ہیں جس میں جتنی ہم ان پٹس ڈالتے ہیں اتنی آؤٹ پٹس نکلتے جا رہی ہوتی ہیں. سپوز کہ ہم 10% جو ہے وہ ان پٹس اس میں انوالو کرتے ہیں لائک لینڈ لیبر کیپٹل وغیرہ جو ہم ان پٹس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اور اس کے 10% ہی اس کی آؤٹ پٹ نکل رہی ہے. تو جتنی ان پٹس ڈال رہے ہیں اتنی آؤٹ پٹ نکل رہی ہے. اٹ مینس کہ لینئرلی ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن ہے یہاں پہ ایز پر دس سلائڈ جو میں نے شو کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس لیبر اینڈ کیپٹل گیون ہوگا ٹوٹل پروڈکٹ آپ نکال سکیں گے اس سے آپ ایوریج پروڈکٹ بھی نکالیں گے جس سے میتھڈ ہم نے یوز کیا کہ ٹوٹل آؤٹ پٹ اوور ٹوٹل لیبر یہ ایوریج پروڈکٹ نکل آئے گی. مارجنل پروڈکٹ میں ہم نے ان کا ڈفرینس دیکھ لینا. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ پریکٹیکلی جو آپ اس کو سمجھ سکیں گے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس یہ دیکھیں فرسٹ اسٹیج میں ہم نے وہ دیکھا سارا کچھ. یہ آگے گراف کی کچھ گراف میں دینے جا رہا ہوں آپ کو ایک آگے سلائیڈ میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم لیبر کو یوز کرتے ہیں. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لیبر کو میکسیمم یوز کرنے کے بعد ہمارے پاس جو مارجنل پروڈکٹ آتی ہے وہ زیرو آ جاتی ہے. جہاں پہ مارجنل پروڈکٹ زیرو آئے گی وہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل پروڈکٹ میکسیمم آئے گی. اگر آپ یاد کریں تو یہ کچھ ایسا ہی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ نے یوٹیلیٹی میں دیکھی تھی کہ جہاں پہ آپ اگلا یونٹ جو یوز کرنے کے بعد آپ کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ نیگیٹو چلی جاتی ہے. جہاں پہ ہماری مارجنل یوٹیلیٹی زیرو ہوگی اٹ مینس کہ وہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل جو یوٹیلیٹی تھی وہ میکسیمم تھی. اسی طرح یہاں پہ پروڈکشن فنکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس یہ مارجنل پروڈکشن جو ہے وہ زیرو ہے وہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے وہ میکسیمم ہے. یہاں پہ مختلف فیز بنے ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے فیز میں ہمارے پاس یہ ایسا شو کر رہا ہے جس میں انکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل ہے کہ جہاں پہ ہم جیسے لیبر زیادہ یا ان پٹ زیادہ ڈالتے جا رہے ہیں اس کے ایور ہمیں جو پروڈکشن مل رہی ہے وہ بھی انکریز مل رہی ہے. تو یہ اس کو لیبر کو ان پٹس کو بڑھاتے ہمیں یہاں یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ جو میکسیمم ٹوٹل پروڈکشن ہمیں مل رہی ہے. اس کے بعد ہم اگر ان پٹس کو بڑھاتے بھی ہیں تو ہماری ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے ڈیکریز ہوتی جائے گی. اٹ مینس کہ جہاں تک ہماری مارجنل پروڈکٹ میکسیمم ہے وہاں پہ ہماری ٹوٹل پروڈکٹ مارجنل پروڈکٹ زیرو ہے وہاں پہ ہماری ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے وہ میکسیمم ہے. اس کے بعد اگر ہم ایڈیشنل یونٹ آف ان پٹ لائک لیبر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل پروڈکٹ کو بڑھانے کی بجائے نیگیٹو میں چلی جائے گی. تو یہ مختلف لاز ہیں جو پروڈکشن فنکشن میں یوزڈ ہوتے ہیں کہ جس سے ہم میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ گین کر سکیں. یہ ہم نے سٹیجز بتائیں جیسے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ 3 سٹیجز ہیں جس میں ہم مختلف لیبرز کو ان پٹس کو یوز کر کے ہم میکسیمم آؤٹ پٹ کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ میرے نوٹس پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی. جس کو سمجھنا ہے وہ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اچھا جیسے ہم نے وہاں پہ آئی سی کرو یوز کیا تھا یوٹیلیٹی میں آئی سی کرو جس میں 2 کمبینیشنز تھے 2 پروڈکٹ کے کہ ایک پروڈکٹ کا یہ کمبینیشن لیں دوسرے پروڈکٹ کا یہ کمبینیشن لیں تو ہمارے میکسیمم جو یوٹیلیٹی لیول ہمیں مل رہا ہوتا تھا. اسی طرح پروڈکشن فنکشن میں بھی ہمارے پاس آئسو کانٹ ہوتا ہے. وہاں یوٹیلیٹی میں آئی سی کرو یا انڈیفرنس کرو کو ہم لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم پروڈکشن فنکشن میں آئسو کانٹ لیتے ہیں. یہ ایک کنسیپٹ یوز ہوتا ہے آئسو کانٹ کا جس میں ہم مختلف ان پٹ کے جو کمبینیشن ہیں وہ یوز کر کے ہم جو آؤٹ پٹ لیول ہے وہ میکسیمم اور ایکول لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئسو کانٹ ریپرزینٹ آل دوز پاسبل کمبینیشنز آف 2 ان پٹس لیبر اینڈ کیپٹل وچ از کیپیبل ٹو پروڈیوس این ایکول لیول آف آؤٹ پٹ. یہ آپ کمپیئر اس کو کر سکتے ہیں انڈیفرنس کرو کے ساتھ. وہاں ہم یوٹیلیٹی میں 2 پروڈکٹس کا کمبینیشنز لیتے ہیں یا ہم پروڈکشن فنکشن میں 2 ان پٹس کا کمبینیشن لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف
ایکول لیول آف آؤٹ پٹ ملتی ہے. آئسو کاؤنٹ کا کنسیپٹ ہے, کہیں پہ پوچھا جا سکتا ہے آئسو کاؤنٹ. یہ آئسو کاؤنٹ کا گراف ہے کہ کیپٹل اینڈ لیبر کے دو کمبینیشنز ہمیں یوز ہو رہے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں, یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ ایک کمبینیشن ہے. تو کیپٹل لیبر دو ان پٹس کے مختلف کمبینیشنز ہیں جو ایکول ییلڈ آف آؤٹ پٹ ہمیں دیتے ہیں. اینڈ آئسو کاؤنٹ ریپرزینٹ آل دوز پاسبل کمبینیشن آف ٹو ان پٹس لیبر اینڈ کیپٹل which is capable to produce an equal level of output. تو یہ ہمارے پاس آج کا جو لیکچر تھا, یہ اس کا مارجنل. اچھا, وہاں پہ ہم نے مارجنل سبسٹیوشن دیکھا تھا. مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن جو یوٹیلٹی میں ہمارے پاس آتا تھا کہ ایک پروڈکٹ کے ہم جو ایک پروڈکٹ کے سیکریفائی کرنے کے بعد ہم دوسرے پروڈکٹ کو جو انکریز کرتے تھے, وہ جو ریٹ تھا ہمارے پاس, وہ ہم دیکھتے تھے مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن ہم اس میں دیکھتے تھے. لیکن ان پروڈکشن فنکشن میں ہم مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن دیکھیں گے. مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن مینس کہ ہم مختلف ان پٹس کی کمبینیشن کو ڈیفرنٹ یوز کرنے کے بعد کہ جو ایک کیپٹل کے ہم سیکریفائی کرنے کے بعد ہم نے جو لیبر کے یونٹس کو بڑھانا ہے, یہ ہمیں مارجنل ریٹ آف ٹیکنیکل سبسٹیوشن سے ملے گا. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا سلوپ آف آئسو کاؤنٹ از نون ایز marginal rate of technical substitution. It is a rate at which one factor of production is substituted or sacrificed with the other factor so that the level of the output remains the same. یہ ہمارے پاس marginal rate of technical substitution تھا. اس کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں marginal rate of substitution جو کہ ہم یوٹیلیٹی میں دیکھا تھا. یہاں پہ پروڈکشن جو کیپٹل اینڈ لیبر لیا جاتا ہے انپوٹس میں. تو یہ دس واز all about your 2D lecture which was given on the production function. Thank you so much.